گورنمنٹ سے گورننس زیرو، مائنس، تباہ برباد۔ اور سنیے، اگر یہی کافی نہیں ہے تو اب 2024 کی رینکنگ پرسپشن انڈیکس جو ہے، کرپشن پرسپشن انڈیکس، کتنی کرپشن ہے، 180 ممالک میں پاکستان 135 نمبر پر ہے۔ اور جب کسی نے سرمایہ ڈالنا ہوتا ہے، کسی ملک میں آنا ہوتا ہے، تو یہ دیکھتا ہے کتنی کرپشن ہو گئی، اتنا کرپٹ، کیا IMF بھی مور لگا رہا ہے کرپٹ؟ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں طرز حکمرانی اتنی بری ہے، اس کی وجہ سے کچھ نہیں یہاں پر آ رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب آپ نوٹ کریں کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کیا کہا ہے۔ ایک مثال، SIFC ہو گیا، اپنا مشیر ہو گیا، اسٹیٹ بینک کا گورنر کہہ رہا ہے پاکستان کا معاشی ماڈل 25 کروڑ آبادی کے تقاضے پورے کرنے کے قابل نہیں، عوام اور کاروباری طبقہ بھاری ٹیکسوں اور مہنگی توانائی سے متاثر ہے، حکومتی اخراجات پر مؤثر کنٹرول نہیں، بے روزگاری 21 سال کی بلند ترین سطح پر، عالمی بینک کے مطابق غربت کی شرح 44.7% ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد بتا رہے ہیں کہ یہ حکومت کے خرچے بہت زیادہ ہیں، وہ بھی گورنرز کا رونا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں جی شہباز شریف صاحب آپ فیل ہیں، خرچے آپ کم نہیں کر رہے، اپنی حکومت کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔ 10 ماہ میں DAP کھاد 23% مہنگی، فی بوری 14,416 کی ہو گئی ہے، کسان مر گیا ہے، 23% مہنگی ہو گئی ہے 10 مہینے میں، یہ ہے کسانوں کا حال۔ تو بربادی بربادی ہر طرف۔ اور IMF یہ کہتا ہے کہ جی دہشت گردی سے بڑا مسئلہ آپ کی کرپشن ہے، جس کی وجہ سے ساری بربادی ہے۔ یہ تو حال ہے۔ اچھا اب آ جائیے، جب یہ حال ہوگا تو آپ کا خیال ہے کہ کوئی معیشت بہتر ہوگی، کوئی پرسپشن بہتر ہوگا؟ نہیں، یہ ان کا حال ہے۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ دوسری طرف کیا ہے کہ جی بدلہ ضرور لینا ہے، اور اب ایک طرف ڈینائی کیا جا رہا ہے، دوسری طرف نواز شریف صاحب کے قریبی ناصر بٹ صاحب جو سینیٹر بنوائے گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف فیض حمید نہیں، جلال باجوہ بھی، ثاقب نثار بھی، اعجاز احسن بھی، جتنے ہیں ان سب کو بھی کرنا چاہیے۔ نام پوچھے گئے ان سے، انہوں نے یہ میڈیا کے سامنے بات کی ہے کہ بالکل کسی کو نہیں چھوڑنا، یہ اس طرف ابھی جا رہے ہیں۔ تو ابھی بھی یہ اسٹیبلشمنٹ سے خوش نہیں ہے کہ جی انہوں نے صرف فیض حمید کا کیوں کیا ہے، جلال باجوہ کی باری لائیں، دوسروں کی بھی باری لائیں۔ نواز شریف نے کہا ہے کہ عمران ہی سب کا احتساب کرو۔ اچھا آخر میں جی میں آپ سے یہ ضرور ذکر کر دوں کہ اس وقت ہر کوئی، جن کے بہت فالوورز ہیں ٹویٹر پر، آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ متحرک پلیٹ فارم کہیں، سب پاورفل پلیٹ فارم میڈیا کے لحاظ سے اس وقت ایکس ہے، ٹویٹر ہے۔ فواد حسین صاحب نے بھی کہا ہے کہ ریئل بھٹو سپیکس، اصلی بھٹو بول پڑا ہے یا بول پڑی ہے۔ فاطمہ بھٹو نے جو کہا ہے، اب کون کون لوگ یہ ٹویٹ کر رہے ہیں، فواد حسین کے 62 لاکھ فالوورز ہیں ٹویٹر پر، ایکس پر، ٹھیک ہے جی، 62 لاکھ۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی عمران خان served his country, he was the prime minister of the country and he cannot be hidden in darkness. This is not a question of politics or what party one belongs to. It is a question of basic human decency. No prisoners should be treated so inhumanly. کہ عمران خان سے جو ہو رہا ہے بڑا ہی غلط ہے، اس طرح کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے اپنے ملک کو سرو کیا ہے، خدمت کی ہے، اور اس کو اس طرح تنہائی میں نہیں رکھا جا سکتا، غائب نہیں کیا جا سکتا، یہ غلط ہے۔ اسی طرح قاسم خان، عمران خان کے بیٹے نے جو بات کی کہ جی 845 دن ہو گئے ہیں میرے باپ کو جیل میں رکھا ہوا ہے،